بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 10 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے بارش کا پہلا قطرہ، اور اس سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بارش کا پہلا جو قطرہ ہے وہ ہمت کرتا ہے، زمین پر جاتا ہے، اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ زمین پر جاتے ہیں جو موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آخر میں پوری زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ آج ہم کتاب کا کام کریں گے۔ کتاب کے کام میں ہم دیکھیں گے کون کون سے سوال ہیں جو ہم نے آج کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اوپر دیکھیں مشق میں سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں، تو یہ ہم نے کر لیے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست مصرے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہے گنگور گٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ دوسرے پہ ہے کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ نمبر 3، بولا للکار کر کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ پھر ہے مل کر جو کرو گے جانفشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ دیکھی جرأت جو اس سکھی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اس طرح آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ مکمل ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں۔ نمبر 1 پہ ہے ناچیز ہوں میں ڈیش قطرہ غریب قطرہ۔ 2 پہ ہے سیراب ہوئے ڈیش حیاباں چمن حیاباں۔ نمبر 3 پہ ہے ایک قطرہ کے تھا بڑا ڈیش بڑا دلاور۔ نمبر 4 پہ ہے ڈالو مردہ ڈیش میں جان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ آگے ہے 5ویں پہ ہے پھر ایک کے بعد ڈیش لپکا، پھر ایک کے بعد قطرہ لپکا۔ اس طرح جو ہے سوال نمبر 3 بھی مکمل ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناچیز۔ ہر قطرہ خود کو ناچیز سمجھ رہا تھا۔ خطرہ، پولیس والے نے جان خطرے میں ڈال کر مجرم کو پکڑ لیا۔ سخاوت، سخاوت کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ دلیری، عبدالحنان نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور مقابلہ جیت گیا۔ جاں فشانی، مل کر جاں فشانی کرنے سے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ شجاعت، پاکستانی فوج نے ہر جنگ میں شجاعت دکھائی ہے۔ آگے ہے قواعد سیکھے۔ فعل ماضی، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا کام جو ہم نے پہلے کر چکے ہوں وہ ماضی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی اقسام ہیں 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں فعل ماضی مطلق، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے لیکن اس گزرے ہوئے زمانے کا تعین ممکن نہ ہو، ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ مثلاً طاہر نے کبوتر اڑایا، وہ وقت پر اسکول گئے، میں نے حمزہ کو آواز دی۔ ان جملوں میں سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ کام ہو چکا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کب اور کس وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی مطلق کہلائے گا۔ آگے دیکھیں فعل ماضی قریب، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ مثلاً آمنہ سیر کو گئی ہے، ابو دفتر گئے ہیں، خالد نے سبق پڑھا ہے۔ اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہے اینڈ پہ آئے گا، ہے یا ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی قریب کی ہیں۔ سب سے پہلے ان جملوں سے واضح ہے کہ کام کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے۔ ان جملوں میں گئی ہے، گئے ہیں اور پڑھا ہے فعل ماضی قریب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فعل ماضی مطلق میں آپ دیکھیں کوئی ہے یا ہیں یا تھا تھی کچھ بھی نہیں آیا، لیکن فعل ماضی قریب میں دیکھیں ہے اینڈ پہ آئے گا، تو یہ اس سے پہچان ہوگی کہ فعل ماضی قریب کے جملے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ جو صفحہ نمبر ہے یہ مکمل ہوا۔ آگے دیکھیں فعل ماضی بعید، وہ فعل جس میں کسی فعل کا ہونا یا کرنا کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کام جو ہم نے کسی زمانے میں کیا ہے، دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے، تو فعل ماضی بعید ہوگا۔
جیسے میں نے اخبار پڑھا تھا، ہم چڑیا گھر گئے تھے، اسد نے کیمرہ خریدا تھا، تو اس میں اینڈ پہ تھا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ کام کافی دیر پہلے ہو چکا ہے۔ ان جملوں میں پڑھا تھا، گئے تھے اور خریدا تھا فعل ماضی بعید کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے ہے فعل ماضی استمراری، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا لگاتار یا بار بار پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ یہ فعل کسی کام کے جاری رہنے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں مثلا احمد رات کو دیر تک پڑھتا تھا، وہ صبح کے وقت سیر کے لیے جایا کرتے تھے، نائلہ وقت پر اسکول جایا کرتی تھی۔ اب اس میں پڑھتا تھا، جاتے تھے، کرتی تھی، اس میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ فعل ماضی استمراری کے ہیں۔ جیسے ان جملوں میں پڑھتا تھا، جاتے تھے اور جایا کرتی تھی فعل ماضی استمراری ہیں۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کوئی کام باقاعدگی سے یا لگاتار ہوتا تھا یا جاری رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فعل ماضی شکیہ۔ شکیہ سے شک سے یہ آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شک کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم کراچی گیا ہوگا، وہ امتحان میں ناکام ہونے پر رویا ہوگا، صدف نے خط لکھا ہوگا، اس میں ہوگا اس میں یہ ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ بات اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ مکمل یقین نہیں ہے بلکہ شک کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں گیا ہوگا، رویا ہوگا اور لکھا ہوگا، جیسے یہ ماضی میں ہے نا، گیا، رویا، لکھا، لیکن گا ہوگا ساتھ استعمال کیا گیا ہے، یعنی شک ہے۔ تو رویا ہوگا، گیا ہوگا اور لکھا ہوگا فعل ماضی شکیہ کی مثالیں ہیں۔ آگے دیکھیں فعل ماضی شرطی یا تمنائی، شرط رکھنا یا تمنا رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلا دیکھیں اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، کاش وہ محنت کرتا، اگر تم کھیلتے تو ہم جیت جاتے، کاش میں امتحان میں اول آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شرط بھی ہے کچھ جملوں میں اور کچھ میں تمنا پائی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں ان جملوں سے واضح ہے کہ جملے میں یا تو کسی شرط کی بات کی ہے یا کسی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کرتا، آتا، جاتے اور ہو جاتا فعل ماضی تمنائی یا شرطی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے یہ آپ نے فعل ماضی کی 6 اقسام جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ آگے اسی کو دیکھ کے ہم سوال نمبر 5 جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے فعل ماضی مطلق یا فعل ماضی استمراری کے 5 جملے تحریر کریں۔ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے فعل ماضی مطلق اور فعل ماضی استمراری کے 5 جملے تحریر کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل ماضی مطلق کے جملے۔ نمبر 1 ہے آمنہ نے ناشتہ کیا، فرح نے بازار سے انار لائی، مانو نے دودھ پی لیا، گائے نے چارہ کھایا، بلی چھت پر سو گئی۔ آگے فعل ماضی استمراری کے جملے دیکھیں۔ منیر ہر روز کرکٹ کھیلتا تھا، امی صبح سویرے ناشتہ بناتی تھی، بابا جی صبح کی نماز پڑھنے مسجد جایا کرتے تھے، درختوں پر ڈھیر سارے آم لگتے تھے، منا دودھ پی کر سوتا تھا۔ اس طرح آپ کے فعل ماضی مطلق کے جملے بھی ہوئے اور فعل ماضی استمراری کے بھی جملے مکمل ہوئے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔